خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ دیکھیے وہ حبش غلام حضرت بلال جس نے ہر ظلم برداشت کیا، جبر و تشدد کی آندیاں اپنے جسم پر سہی، گرم ریت پر جلتا رہا مگر ظالم کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا۔ ارے وہ مولا حسین ابن علی کربلا کے میدان نے اپنے 6 ماہ کے بچے سے لے کر 18 سال کے نوجوان کو قربان تو کیا، اپنے بھائی عباس کے بازو کٹوانے تو گوارا کیے، مگر اس ظالم کے آگے نہ جھکا نہ بکا نہ رائے حق کی تلاش میں کہیں رکا۔ تو آج ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ ارے عالیہ وقار پڑھے لکھے طبقے کو دیکھیے جس میں وکلا اور ڈاکٹر کی لڑائی، جس میں پسا کون، تڑپا کون، ظلم کس نے برداشت کیا؟ ارے وہ ہم جیسے لوگ، وہ اپنے 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن جس کی ایک چھوٹی بیٹی بھی وہیں پر موجود تھی، ماں کو تڑپتے سلگتے دیکھ کر کیا دعائیں دیتی ہوگی؟ ارے عالیہ وقار یہ سیاسی مفاد میں بیٹھے بیڑیے طلبہ کو لڑا کر ان کا قتل کروا رہے ہیں اور والدین کو مرنے سے پہلے ایک موت دے رہے ہیں۔ تو عالیہ وقار محافظوں کی حفاظت لازم ہے سب پر، تو میرے شہر کے ہر راستے پر قدغن ہے، خدا گواہ کہ میں اس شہر کا واسی ہوں، قدم قدم پر جہاں زندگی کا مدفن ہے، قدم قدم پر جہاں زندگی کا مدفن ہے۔ صدر علی وقار مظلومیت مظالم سہ سہ کر قریب المرگ ہے اور پکار رہی ہے کہ چھوڑ دو بے حسی کو، اور دیکھو کس طرح تمہاری ماں کے سروں سے چادریں اتاری جا رہی ہیں، ارے کس طرح تمہاری بہنوں کی عصمتیں پامال کی جا رہی ہیں، کس طرح بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے کہ سن لو یہ میری آخری دستک ہے، اس کے بعد بے حسی تمہیں چن چن کر مارے گی، غیرت کو قتل کرے گی، حیا مار ڈالے گی، ہمت ختم، ولولہ دفن، جنون زمیں بوس، اور ہمارا قصہ عماد جئی تھم جا۔ تو بے بسی چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ عالیہ وقار جس طرف جائیے ہر سمت مقابل قاتل، پڑھتا پھرتا ہوا قاتل کے فضائل قاتل، بیان کرتی ہوئی خلقت یہ بیان کرتی ہے، بے گناہوں میں ہوئے جاتے ہیں شامل قاتل۔ قاتلوں تم خون پر جتنی بھی مٹی ڈالو پھر بھی مٹی سے صدا آئے گی، قاتل قاتل پھر بھی مٹی سے صدا آئے گی، قاتل قاتل۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔